اللہ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے الحمدللہ یہاں موجود بعض لوگوں کو حج کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ بیش بہا درود و سلام سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین، یہ جو خاص مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے، حج کے مسائل پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن، اور حج استطاعت جن کو ہے ان پر اللہ نے فرض قرار دیا۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی۔ انسان اپنے بدن سے بھی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، بدن کے ساتھ ساتھ مال بھی ضروری ہے حج کے لیے۔ اسی لیے حج کی اتنی فضیلت بیان۔ اگر آپ نماز پڑھیں تو بدنی عبادت ہے، اسی طرح اگر آپ صدقہ و خیرات دیں مالی عبادت ہے، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں آپ کا مال بھی خرچ ہوگا، آپ کی بدنی عبادت بھی ہو۔ حج کے تعلق سے بعض باتیں یاد رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ حج کے لیے سب سے پہلی چیز اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اخلاص کے بغیر حج نہیں ہو سکتا، یا کوئی بھی عبادت نہیں ہو سکتی۔ انسان کا اخلاص اگر نہیں ہے، دکھاوے کے لیے کوئی کام کر رہا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جیسے ہی حج کا موقع آپ کو معلوم ہو جائے، حج کے لیے چٹھی اٹھی ہے، قرعہ اٹھا ہے، یا آپ جو ہے حج کے لیے جانا چاہتے ہیں، فوراً لوگوں میں ڈھنڈورا نہیں پیٹنا ہے کہ ہم جو ہے حج کو جا رہے ہیں، سب کو فون کیا۔ اس سے ایک تو ریاکاری اندر آنے کا آپ کے اندر ہوتا ہے، دوسرا کیا ہے، اس سے آپ کی عبادت میں خلل ہو سکتا ہے۔ ہاں، اب حج ہو رہا ہے، آپ جو ہے حکومتی اداروں کو معلوم ہونا چاہیے، یا اب مسائل معلوم کرنا ہے۔ اکثر جگہ کیا ہوتا ہے، جہاں پروگرام ہوتے ہیں، جہاں حاجی ہیں ان کے نام لکھے جاتے ہیں، ایسے مقامات پر اپنے آپ کو حاجی بتانے کے لیے کہا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پر ڈھنڈورا پیٹنا، میں حج کو جا رہا ہوں آپ میرے لیے دعا کریں، قریبی لوگ ہیں، آپ کے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، یا کوئی بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ان تک جو ہے محدود قائم رکھنا صحیح ہے، لیکن سب کو بتا دینا۔ ہاں، آپ کو خوشی ہے سال میں، یا جو ہے اگر آپ جو ہے استطاعت رکھتے ہیں تو زندگی میں ایک مرتبہ آپ حج کرتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، لیکن اس خوشی کو لوگ کیا ہے اپنے گناہ میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ پہلی چیز یہ اخلاص۔ دوسرا مرحلہ جو ہے حج کے تعلق سے، وہ امانت داری کا مرحلہ ہے۔ انسان اپنی ایسی کمائی سے حج کرے جو پاک صاف شفاف ہے، حرام کا مال نہیں ہو، کسی کا جو ہے ظلم سے اٹھایا ہوا مال نہیں ہو، کسی کا ہڑپا ہوا مال نہیں ہو، تجارت میں دھوکے سے کمایا ہوا مال نہیں ہو۔ میرے بھائیو، آج ہم مسلمان رہ کر اپنے مال میں جو ہے سوچتے نہیں کہ کس مال سے ہم حج کر رہے ہیں۔ اگر آپ کفار کو دیکھیں، کفار کیا کرتے، حج کیسے کرتے، حالانکہ ان کا کرنا غلط تھا، ان کا حج کا طریقہ غلط تھا، وہ لوگ ننگے ہو جاتے تھے۔ وجہ کیا بتاتے؟ وجہ یہ بتاتے کہ جو ہم نے کپڑے پہنے، ہو سکتا ہے یہ کپڑے ہمارے حرام کے ہوں، ہم نے گناہ کرتے ہوئے پہنے ہیں، اسی لیے ہم حج کیسے کریں گے، ننگے ہو کر کریں۔ حالانکہ کفار بھی یہ سوچتے تھے کہ ہمارا حرام کا ایک پیسہ بھی ہمارے کپڑے پر نہ ہو، ہمارے جسم پر نہ ہو، ہمارا حج جو ہے صاف ہو، لیکن اس کے مقابلے میں وہ کیا کرتے، غلطی کرتے، اپنے آپ کو ننگا کر دیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اور صاف ستھرے حج کے ہمیں حکم دیا۔ یہ دو طریقے۔ تیسرا جو حج کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے کسی بھی عبادت کے تعلق سے یہ نہیں کہا کہ آپ عبادت کرتے ہوئے
लड़ाई से बचो, गाली गलौज से बचो। लेकिन हज एक ऐसा मामला है जहां अल्लाह ने फरमाया रफ़ा वला फुसूका वला जदाल फिल हज। हज के मौके पर आप जो है गंदी बात नहीं करेंगे, हज के मौके पर गलत काम नहीं करेंगे, ना किसी से लड़ेंगे, क्योंकि एक ऐसी इबादत है जहां सब्र और तहम्मुल जरूरी है। वहां भीड़ होती है, आपको गुस्सा आता है, 200 ममालिक के लोग आते हैं, हर एक का लहजा अलग है बात करने का, हर एक का खाना अलग है। कई ममालिक के ऐसे लोग हैं वो बात आपको करते हैं लेकिन आपको ऐसे दिखता है गोया वो लड़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर अफ्रीका के लोग हैं, हमारे कई साथी, तकरीबन हमारी आधी क्लास अफ्रीका के होते, वो कभी हमारे सामने खड़कर मसाइल भी बयान कर रहे होते मदीने में, ऐसा लगता वो सामने से हमें मार रहे हैं, लड़ रहे हैं, यानी उनका लबो लहजा ऐसा है। इसीलिए हज जैसी खास इबादत से यह कहा गया कि आप हज के मौके पर लड़ाई ना करो, बेकार बात ना करो, लड़ाइयों से बचो। लिहाजा ये 3 बातें याद रखना हज के लिए जरूरी। इंशाअल्लाह अब आगे शुरू करेंगे मसाइल और अहकाम के तौर पर। हज में सबसे पहली चीज क्या है? उम्रा। हज में उम्रा आता है। अब हज के कितनी किस्में हैं? हज की 3 किस्में हैं। पहली किस्म क्या है? हज तमत्तु, दूसरी हज क़िरान, तीसरी हज इफरात। आसान है। हज तमत्तु क्या है? जो आम तौर पर दूसरे ममालिक के लोग करते हैं, जैसे हम हैं पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जो भी बाहर से आते हैं वो हज तमत्तु करते हैं। पहला हज तमत्तु है, दूसरा हज जो है हज क़िरान है, तीसरा हज इफरात है। अच्छा, हज तमत्तु क्या है? हज तमत्तु में हम क्या करते हैं, यहां से जाते हैं और जाकर उम्रा करने के बाद फ्री हो जाते हैं। फ्री होने के बाद फिर जब हज के अय्याम शुरू होते हैं उस वक्त फिर उम्रे का हज का एहराम बांधते हैं, हज के लिए निकल जाते। ये तमत्तु है। आप पहले उम्रा करेंगे, उम्रे की नियत करेंगे, फिर उम्रा करने के बाद अपना एहराम को और हराम जो चीजें हैं उससे आप हलाल हो जाएंगे। उसके बाद ये फिर हज के लिए जब आप एहराम बांधते हैं तो ये हज है। दूसरा हज क़िरान है। हज क़िरान कैसे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह हज किया, मदीने से एहराम पहन के आए, एहराम पहनकर आने के बाद उम्रा करेंगे, उम्रा करने के बाद आप एहराम नहीं निकालेंगे, आपके लिए वो चीजें जायज नहीं होंगी तब तक, हज जब तक नहीं हो जाता। हज और उम्रे के लिए एक एहराम, एहराम नहीं निकालेंगे। जब आपका हज खत्म होगा जब आप एहराम निकालेंगे, ये हज क़िरान है। तीसरा क्या है? हज इफरात। हज इफरात मक्के वालों के लिए, मक्का है, जिद्दा है, जहां के लिए जो करीबी शहर हैं, खासकर मक्के में रहने वालों के लिए, जिद्दा में रहने वालों के, वो अपने घर से जहां पर वो उनका मुकाम है वहां से वो निकलेंगे, उनके लिए कोई उम्रा नहीं, उनके लिए कोई हदी नहीं, जानवर नहीं है, सिर्फ जानवर तमत्तु वालों के लिए है और क़िरान वालों के लिए, इफरात वालों के लिए जानवर नहीं। ये 3 किस्में हज के। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा हज किए? हज क़िरान किए। लेकिन कहा कि अगर और मौका मिलेगा तो मैं इंशाअल्लाह हज तमत्तु करूंगा। तो इससे ये मालूम हुआ कि हज के 3 किस्मों में हज तमत्तु क्या है? फजीलत वाला हज है। अगर आप सफर बांध रहे हैं, सफर से ही आपको जो है सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। अब आप जो है हज के सफर में निकाल रहे हैं, सबसे पहले आप दुआ करेंगे अल्लाह से, अल्लाह जो भी मैं अपने सफर को आगाज कर रहा हूं, ये मेरी नेकी का सफर है, ये मेरी जिंदगी को बदलने का सफर है। अल्लाह जो भी मैंने गुनाह किए हैं इससे पहले, अल्लाह मेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा, और हज को करके आने के बाद अल्लाह उन सारे गुनाहों से मैं जिस तरह माफी मांगा हूं, मेरी जिंदगी में वो सारे गुनाह जो है खत्म कर दे, फिर वो गुनाह मैं ना करूं। फिर आप सफर के लिए निकलेंगे। सबसे पहली चीज क्या है? उम्रा है। हज को निकलते हुए सबसे पहली चीज क्या है? उम्रा है। उम्रा में, वालेकुम सलाम, उम्रा में क्या है? 4 चीजें आपके लिए अहम हैं। पहला क्या है? पहला क्या है उम्रा के लिए? एहराम। दूसरी चीज तवाफ, तीसरी चीज क्या है? सही है, चौथी चीज हलक है, कसर। उम्रे के 4 अरकान हैं।
عمرے کے 4 ارکان ہیں، اس کے بغیر آپ کا عمرہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ احرام۔ احرام میں اگر مردوں کے سلسلے سے دیکھا جائے تو شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ احرام کے لیے 2 کپڑے ہونی چاہیے۔ احرام کے لیے مرد کے لیے 2 کپڑے ہوں، اوپر کا ایک کپڑا اور نیچے کا ایک کپڑا۔ سفید کپڑا ہونا چاہیے، سلا ہوا نہ ہو، اور احرام کے اندر بنین یا جو ہے اور شرائی یا اور کوئی قمیص یہ سب آپ نہیں پہن سکتے۔ سلا ہوا کپڑا احرام کے لیے آپ نہیں پہن سکتے۔ 2 سادی چادریں، پہلے اوپر والی چادر پھر نیچے والی چادر پہنیں گے۔ اچھا، خواتین کے لیے احرام میں کیا ہے؟ کوئی نہیں ہے، جو ان کا عام لباس ہے وہ پہنیں گے، لیکن خواتین ہاتھوں کو نہیں ڈھکیں گے، یہ نہیں پہنیں گے۔ کیا نہیں پہنیں گے؟ دستانے نہیں پہنیں گے، اور نقاب نہیں پہنیں گے۔ جو چہرے پر نقاب ہوتا ہے نقاب نہیں پہنیں گے۔ خواتین کے لیے 2 چیزیں ہیں۔ مرد کے لیے جوتے نہیں پہنے گا مرد، جوتے نہیں پہنیں گے، یا ایسے ساکس جو آپ کے ٹخنوں کو اوپر سے لے رہے ہیں ایسے ساکس نہیں پہنیں گے۔ اور اسی طرح سر کو نہیں ڈھانکیں گے مرد احرام کی حالت میں سر کو نہیں ڈھانکیں گے۔ اچھا، سر کو نہیں ڈھانکنے کا مطلب آپ چھتری رکھ سکتے ہیں، اگر گرمی ہے تو چھتری رکھنا ہے تو چھتری کا استعمال کر سکتے ہیں، یا کوئی بوریا بستر، اگر کوئی بیگ ہے، ایسی چیز ہے جس سے آپ سورج سے بچانا چاہتے ہیں، یا کوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ کو منتقل ہوتے ہوئے کوئی بیگ ہے آپ سر پر لے جانا چاہتے ہیں جس سے آپ کا سر ڈھک رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کوئی کپڑا جو ہے ٹوپی کے طور پر، عمامے کے طور پر اپنے سر پر نہیں ڈالیں۔ اچھا، بیلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں کیا؟ اس میں سلی ہوئی چیز ہوتی ہے، ہاں بیلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کئی لوگوں کو نیچے کا کپڑا جو ہے وہ جھٹ جاتا ہے، باندھنا نہیں آتا، ان کے لیے بیلٹ کی جو ہے اللہ اجازت دیتی ہے شریعت، بیلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹوپی نہیں پہن سکتے، اور اسی طرح جوتے نہیں پہن سکتے، عام چپل پہنیں گے۔ خواتین اپنے چہرے کو نہیں چھپائیں گی، اپنے دستانے نہیں پہنیں گی۔ اچھا، چہرے کا مسئلہ عام طور پر اگر آپ آج کے حالات دیکھیں گے، بھیڑ بہت زیادہ ہو گئی، اسی لیے جو ہے کئی ایسے جاہل علماء ایسے سوالات پر جواب دیتے ہیں کہ آپ کو پردہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ لاکھوں کی مرد کی تعداد ہے۔ کیا نبی کے زمانے میں جو حج ہوا 1 لاکھ سے زیادہ تعداد نہیں تھی؟ تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا عورتوں کو کہ وہ چہرہ کھلا رکھیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب کوئی سامنے سے آتا تو ہم کیا کرتے؟ اپنے دوپٹے کو سامنے رکھ لیتے، منہ جو ہے اس سے آگے کر لیتے، جیسے ہی ختم ہوتے چلے جاتے اپنے دوپٹے کو پیچھا کر لیتے۔ تو وہ ٹوپی جو آج ایجاد ہوئی ہے کیپ کے طور پر، جس سے آگے کپڑا رکھا جاتا ہے، یہ شریعت میں اجازت نہیں۔ ہاں، ہماری عورتوں کو نقاب پہننے کی بڑی عادت ہے، الحمدللہ ہماری عورتیں بڑی نقاب میں رہتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے اپنے چہرے کو نکالنے کے لیے، لیکن یہ شریعت کا حکم ہے میرے بھائیو، یاد رکھو۔ اگر آپ شریعت سمجھ کر کوئی کام کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ ہاں، اگر عورتوں کے سامنے کوئی مرد سامنے سے آ رہا ہے، چہرہ اگر دکھ رہا ہے، تو ایسی حالت میں وہ کیا کرے؟ اپنے اوڑھنی کو یا اپنی چادر کو سامنے کر لے، جیسے ہی مرد حضرات الگ ہوں تو پھر جو ہے چادر کو پیچھے کر لے۔ یہ عورتوں کا غلطی ہے جو عام طور پر آج جو عورتیں غلطیاں کرتے ہیں، یہ احرام کے تعلق سے ہوا۔ اور اسی طرح اگر احرام کا مسئلہ ہے تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، فلائٹ میں بیٹھتے یا احرام پہن لیتے ہیں۔ اگر ڈائریکٹ جدہ کو فلائٹ ہے تو جدہ سے ہمارا جو مکے کا یہ ہے، اس کے لیے جو میقات ہے وہ جو ہے تقریباً 30 کلومیٹر یا 60 کلومیٹر ہے، اس کا نام ہے یلملم۔ یلملم یہ یمن کا مقام ہے جہاں ہمارا میقات پڑتا ہے انڈیا سے، ہماری فلائٹ جو ہے یہاں سے گزرتی ہے۔ اچھا، ہم جو ہے احرام جب پہن لیتے ہیں تو عمرے کی نیت کرنا ہے۔ اب عمرے کی نیت کہاں کریں گے؟ یا یلملم آئے گا یہاں کریں گے، یا فلائٹ میں جیسے ہی بیٹھتے وہاں کریں گے؟ کب کریں گے؟ ہاں، علماء کہتے ہیں کہ جیسے ہی فلائٹ میں بیٹھو تو فوراً نیت کر لو اللہم لبیک عمرتن، اس لیے کہ آپ تمتع کر رہے ہیں تو پہلے جا کر عمرہ کریں گے۔ اس لیے کیا کرنا ہے آپ کو؟ جیسے ہی فلائٹ میں بیٹھیں گے آپ
تو فوراً کیا ہے آپ کو نیت کر لینا چاہیے. ہاں اگر آپ کو یقین ہے کہ میں جب میقات آئے گی اس وقت میں جگہ رہوں گا, تب آپ کیا کریں گے, آپ میقات پر جا کر نیت کریں گے, یا اس سے پہلے آپ کر لینا چاہیے. اس لیے کہ بعض حاجی جو ہے حج کو جانے سے پہلے 2-3 دن جو ہے یہاں جگتے ہیں اور کئی کام کی وجہ سے تھک جاتے ہیں, فلائٹ میں بیٹھتے ہی سو جاتے ہیں. اگر آپ کا میقات گزر گیا, نیت نہیں کی, تو کیا ہوگا, آپ کو دم دینا پڑے گا. تو اس لیے آپ کیا کریں گے, آپ پہلے ہی جو ہے نیت کر لیں گے. جیسے ہی آپ فلائٹ میں بیٹھیں گے نیت کر لیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد احرام کا مسئلہ ہوا, جیسے ہی آپ مکے پہنچیں گے, آپ جیسے ہی یلملم آئے گا فوراً وہیں سے ہی جو ہے تلبیہ کہنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ. جیسے ہی آپ یلملم پہنچیں گے وہیں سے ہی تلبیہ کہنا شروع گے. کہاں تک کرنا ہے آپ کو تلبیہ, جب تک آپ کعبے کو نہیں دیکھ لیتے اس وقت تک آپ کو تلبیہ پڑھتے رہنا ہے. جیسے ہی کعبے پر آپ کی نظر پڑی تلبیہ ختم ہونا چاہیے. کعبے پر نظر جیسے ہی پڑتی ہے تلبیہ ختم کر دیں گے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے طواف کا مرحلہ. طواف 7 چکر ہیں طواف کے, 7 چکر طواف کے ہیں. طواف کہاں سے شروع کریں گے, حجر اسود سے شروع کریں گے. اس طرح ایک چکر ہوا 4. اب یہ سمجھو کعبہ ہے, یہ حجر اسود ہے, اور ادھر آئیں گے. اس کے بعد یہ جو ہے رکن یمانی, حجر اسود, اس کے بعد یہ دوسرا رکن, یہ تیسرا رکن, یہ چوتھا رکن. یہ تیسرا جو رکن ہے وہ تیسرا رکن رکن یمانی ہے. یہاں سے شروع کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر. ہاں اس سے پہلے احرام کا جو مسئلہ ہے, جو مرد حضرات ہیں وہ کیا کریں گے, احرام کو اپنے یہاں سے نیچے یہ کھلا رکھیں گے, نیچے سے لے کر کپڑے کو یہاں اوپر ڈالیں گے, اس والے ہاتھ کے اوپر ڈالیں گے, یہ کھلا رکھیں گے. اور دوسری چیز جو ہے آپ حجر اسود سے شروع کریں گے, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اشارہ کرنا ہے. اگر بوسہ دینے کا موقع ہے, آج تو نہیں ملتا, آج کل لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, گھسنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر موقع ملے تو جا کر آپ جو ہے بوسہ دے دیں, یا بسم اللہ اللہ اکبر اشارہ کریں گے, یہاں سے آئیں گے. پھر یہاں تک آ کر اگر یہاں موقع ملے گا رکن یمانی, رکن یمانی کیوں کہیں گے یہاں کے, یہاں سے اگر سیدھا اگر دیکھا جائے ڈائریکشن تو یمن ہے وہاں, اسی لیے یمن کے ڈائریکشن کے رکن کو رکن یمانی کہیں گے. یہاں آ کر اگر موقع ملے تو آپ جو ہے چھوئیں گے, اگر موقع نہ ملے تو آپ کو کوئی جو ہے اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, موقع ملے تو چھونا ہے, بوسہ بھی نہیں دینا, صرف چھونا ہے. اگر موقع نہیں ملا اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں, گزر جائیں گے. اچھا, جو بھی آپ طواف میں جو کچھ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں. آپ جو ہے قرآن پڑھ سکتے ہیں, دعائیں کر سکتے ہیں. اگر آپ عربی میں دعا کرنا چاہتے ہیں دعا کریں, اگر آپ کے پاس دعا کی کتاب ہے اچھی بات ہے. عربی پڑھنا نہیں آتا, آپ کے دل میں جو کوئی زبان میں آپ دعا کرنا چاہیں, اپنے بچوں کے لیے, آپ کے لیے, دنیا آخرت کے لیے, سارے مسلمانوں کے لیے, بیماروں کے لیے, جو مر چکے ہیں ان کے مغفرت کے, ہر کوئی دعا, ہر چیز کے لیے آپ جو ہے دعا کر سکتے ہیں. آپ جو ہے قرآن پڑھ سکتے ہیں. یا اگر کوئی انسان کچھ بھی نہیں پڑھتا تب بھی انشاءاللہ اس کا عمرہ قبول ہو جائے گا. جیسے رکن یمانی کے پاس آئیں گے, یہاں سے لے کر حجر اسود تک کیا پڑھیں گے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہ پڑھتے رہیں گے. ایک ہوا, پھر یہاں آئیں گے, پھر اشارہ کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر حجر اسود تک. اس طرح 7 چکر لگائیں گے. اگر 3 چکر لگائے ہیں, بیچ میں نماز کا موقع آ گیا, فرض نماز کا, نماز پڑھیں گے, پھر وہیں سے ہی جو ہے آپ کا تیسرا شروع کریں گے. اگر وضو ٹوٹ گیا, صرف جو ہے دنیا میں 2 عبادتیں ایسی ہیں جس پر وضو لازم ہے, اس کے بغیر وہ عبادت نہیں ہو سکتی. ایک تو آپ کا نماز پڑھنا ہوا, نماز وضو کے بغیر نہیں ہو سکتی. دوسرا طواف ہے, طواف بھی وضو کے بغیر نہیں ہو سکتا. باقی ساری عبادتیں ہو جائیں گی وضو کے بغیر. اچھا, 7 طواف ہوئے. اس کے بعد کیا کرنا ہے, آپ کو مقام ابراہیم کے پاس آ کر 2 رکعت نماز پڑھنا ہے, 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. اور ایک چیز عمرہ کرتے ہوئے ضروری ہے کہ اگر آپ کو موقع ملے حجر اسود کو چھینا ہے, ورنہ یہاں باقی جو جگہ پر کپڑا ہوگا غلاف کعبہ, اس کو پکڑ کر چھینا, اسے پکڑ کر رونا,
اسے پکڑ کر دعائیں کرنا، اسے ملنا، اپنے کرچیپوں کو، اپنے احراموں کو گھسنا، یہ سب بدعت میں شامل ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے مقام ابراہیم کے پاس جا کر کیا کرتے ہیں، وہاں بوسہ دیتے ہیں اور وہاں ہاتھ سے چھو کر جو ہے مختلف جو ہے کام کرتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ سب بدعتیں ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ مقام ابراہیم کے پاس جانا ہے، اگر وہاں جگہ نہیں ہے آپ مسجد میں کہیں بھی حرم میں 2 رکعت نماز پڑھیے، پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھیے، آپ کا جو ہے طواف مکمل ہوا۔ طواف میں کوئی شک نہیں ہے انشاءاللہ آپ کے 2 ارکان ہوئے عمرے کے۔ تیسرا جو ہے صحیح ہے، صحیح آپ جو ہے 7 چکر لگائیں گے، صفا اور مروہ، یہ صفا ہے اور یہ مروہ ہے، آپ کا صفا ہے اور مروہ ہے۔ 7 چکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک چکر ایسے ہے، آپ کا 1 2 3 4 5 6 صفا سے شروع کریں گے، پھر آپ کا 7واں چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ اچھا، بعض دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہیں، اگر آپ پہلے طواف کر کے یہاں آئیں گے، صفا کے پاس کھڑے ہو کر قبلے کی رخ ہونا ہے، قبلے کی رخ ہو کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، 3 مرتبہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو کچھ چاہے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو عربی دعا نہیں آ رہی، اپنی زبان میں جو دعا کرنا چاہیں دعا کر سکتے ہیں یہاں کھڑے ہو کر۔ اس کے بعد آپ جو ہے صحیح شروع کریں گے مروہ کی جانب، آپ درمیان میں ہری لائٹ آئے گی، وہاں پر صرف مرد حضرات کو جو ہے آہستہ سے بھاگنا چاہیے، آہستہ سے بھاگنا چاہیے۔ اگر بھاگنے نہیں ہو رہا ہے، بوڑھے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ جوان ہیں بھاگ سکتے ہیں، اپنے استطاعت اور طاقت کے مطابق بھاگیے، یہ صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتیں جو ہے یہاں اجازت نہیں ہے، آپ کو بھاگنا اجازت نہیں ہے، لہٰذا اس میں بھاگنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے 7 صحیح آپ کر لیں گے۔ اس کے بعد صحیح میں ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ کا وضو نہیں ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا جو ہے صحیح مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ایک مسئلہ ہے، اگر آپ طواف کریں، طواف کرنے کے بعد آپ کی جو ہے ماہواری شروع ہو گئی، تو آپ جو ہے صحیح کر لیں گے اسی حالت میں، اس لیے کہ صحیح کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، صحیح جو ہے مسجد میں حصہ نہیں آتا ہو، اس لیے آپ کیا کریں گے، آپ کی ماہواری شروع ہو گئی ہے تب بھی کیا کریں گے، صحیح مکمل کر لیں گے، انشاءاللہ آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ طواف میں اگر شروع ہو گیا ہے تو مسجد کی حالت میں ہے، اس لیے عمرہ ختم ہو جائے گا، جب آپ کی ختم ہو جائیں گے دن اس کے بعد کریں گے۔ اگر طواف ختم ہو گیا صحیح کی حالت میں ہے تو انشاءاللہ عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد چوتھا جو ہے حلق یا جو ہے قصر کریں گے۔ حلق کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے 3 دعائیں فرمائی ہے، جو حلق کرتا ہے اس کے لیے 3 دعائیں، اور جو قصر کرتا ہے اس کے لیے 1 دعا فرمائی ہے۔ حلق کرنا یہ بہتر ہے، فضیلت والا کام ہے۔ آپ حلق مکمل طور پر نہیں کر سکتے تو اپنے بال کاٹ سکتے ہیں جیسے چاہے، لیکن جیسے عام طور پر غلطی ہوتی ہے، وہاں عام طور پر ہم دیکھتے ہیں یہاں کچھ بال کاٹ لیے، یہاں کچھ بال کاٹ لیے، یہاں کچھ بال، ایسے نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ کو کٹنگ کرنا ہے، قصر کرنا ہے، مکمل سر کی جو ہے کٹنگ کریں گے، صرف کہیں کہیں کی نہیں کریں گے، مکمل سر کی کٹنگ کریں گے، تب انشاءاللہ آپ کا سارا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ اور جو ہے صرف اتنے بال کاٹے گی، ہاتھ کو یہاں انگلی کو لپیٹے گی، اتنے بال جو ہے کاٹ لے گی، یہاں تک انشاءاللہ ہمارا عمرہ ختم ہوا۔ اس کے بعد آپ جو ہے احرام سے فارغ ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ وہ ساری چیزیں آپ کو حلال ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد جب تک حج کا موقع نہیں آتا تب تک جو ہے آپ آرام سے پھرتے رہیں، کھاتے پیتے رہیں اور عبادت کرتے رہیں، آپ کے لیے انشاءاللہ آرام سے چھوٹ ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ حج کا جو 6 دن ہیں حج کے، وہ انشاءاللہ ہوں گے۔ حج کے 6 دن میں پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، 5واں دن، 6واں دن، یہ 8 تاریخ ہے، یہ 9 تاریخ ہے، یہ 10، یہ 11، یہ 12، یہ 13۔ سمجھ میں آیا؟ یہ 6 دن آپ کے حج کے ایام ہیں، 6 دن حج کے ایام ہیں۔ سب سے پہلے آپ کیا کریں گے، 8 ذی الحجہ کو ظہر سے پہلے، فجر کے بعد سے ظہر سے پہلے تک انشاءاللہ آپ نکل جائیں،
احرام اپنے جگہ پہن لیں گے. ضروری نہیں آپ جو ہے مکے سے باہر جائیں یا کہیں پر جائیں میقات کی طرف. آپ جس ہوٹل میں، آپ جس کمرے میں ہیں اسی کمرے میں احرام پہن لیجئے. مردوں کے لیے وہی احرام ہے، لیکن عورتوں کے لیے وہی احرام جو عام طور پر وہ لباس پہنتی ہیں، وہ پہن کر 8 تاریخ کو فجر سے لے کر ظہر سے پہلے انشاءاللہ وہ مینا کی جانب نکل جائیں. سمجھ میں آیا؟ بعض ٹورس والے کیا کرتے ہیں، 8 تاریخ نہیں بلکہ 7 تاریخ کو مغرب کے بعد جو ہے وہ لے کر چلے جاتے ہیں مینا کے ٹینٹوں میں. کوئی مسئلہ نہیں، آپ ڈرو نہیں، اس لیے کہ آپ کا 8 تاریخ شروع ہو چکا ہے. مغرب کے بعد ویسے بھی اسلامی تاریخ شروع ہو جاتا ہے. 7 کے اگر مغرب کو بھی آپ چلے گئے، کوئی لے کر چلا گیا آپ کے پرائیویٹ ٹورس والا، تو کوئی ڈرنے کی بات نہیں، چلے جائیے. اگر نہیں ہے، اگر آپ اپنی طرف سے جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کریں، 8 کو فجر سے لے کر ظہر کے درمیان تیار ہو کر انشاءاللہ مینا کی جانب نکل جائیے. اس کے بعد آپ مینا میں آرام سے رہیں، آپ کے لیے کوئی عبادت نہیں ہے. آپ جو ہے جیسے ہی مینا میں داخل ہوں گے اس کے بعد سے جتنے دن آپ کے پاس حج کے ہیں اتنے دن آپ جو ہے قصر کریں گے. کیا کریں گے؟ قصر کریں گے، نماز کو مختصر کریں گے. 8 میں آپ کو 5 نمازیں ملیں گی. ظہر کی نماز ملے گی، عصر کی نماز ملے گی، یہاں 2 رکعت پڑھنا ہے، 2 رکعت. اس کو ملانا نہیں ہے، جمع بین الصلاتین نہیں کرنا. 8 تاریخ کو جمع بین الصلاتین نہیں کرنا، صرف قصر کرنا ہے. مغرب 3 رکعت، پھر عشاء 2 رکعت. 8 کو مکمل ہو گیا. پھر 9 جو ہے یہ اصل تاریخ ہے، 8 تاریخ مکمل ہو گئی ایک دن. پھر 9ویں دن کیا ہوتا ہے، یہ عرفہ کا دن ہے، یہی اصل حج ہے. اس کے بغیر، عرفہ کے بغیر آپ کا حج ناممکن ہے. تو لہٰذا 9 تاریخ کی فجر کو آپ جو ہے فجر کی نماز پڑھیں گے اور فجر کی نماز پڑھ کر جو ہے آپ عرفہ کے لیے نکل جائیں. عرفہ میں جانے کے بعد وہاں آپ کو ٹینٹ میں رہنا ہے یا کہیں بھی رہنا ہے، آپ رہیے. ظہر تک جو ہے عبادت کیجئے، ٹینٹوں میں آرام کیجئے. جیسے ہی ظہر کا زوال کا وقت شروع ہوتا ہے، زوال کے بعد جو ہے آپ کا وقت شروع ہو جائے گا انشاءاللہ ظہر کا. یہاں آپ کو جمع بین الصلاتین کرنا ہے، ظہر اور عصر ملا کر پڑھنا ہے. کہاں؟ عرفہ کے میدان میں. اپنے ٹینٹوں میں پڑھیے بہتر ہے، یا اگر آپ جو ہے مسجد نبویہ کو جانا چاہتے ہیں، آپ کے لیے آسانی ہو تو مسجد نبویہ کو چلے جائیں. 9 تاریخ کو نماز ظہر اور عصر قصر پڑھنا ہے اور جمع کر کر پڑھنا ہے. ظہر کے وقت میں آپ پڑھ لیں، 1 بجے اگر ظہر کا وقت ہو رہا ہے 1 بجے آپ 2 رکعت ظہر کے اور عصر کے ملا کر پڑھ لیں. اس کے بعد سے انشاءاللہ آپ کا وقت جو ہے جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا آپ کے لیے سب سے بہتر وقت ہے، دعاؤں کا وقت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، اصل حج عرفہ ہے، جس کا عرفہ چھوٹ گیا اس کا حج نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے سب سے زیادہ سال میں جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو نکالے گا اور جنت میں داخل کرے گا وہ عرفہ کا دن ہے. اپنے لیے دعا کرے، اپنے بچوں کے لیے دعا کرے، آخرت کے لیے دعا کرے، آخرت کی فکر کی دعا کرے. ہر ممکن جو ہے جتنا ہو سکے مغرب تک 9 تاریخ کی آپ دعا کرتے رہیں انشاءاللہ. اور جیسے ہی مغرب کا وقت ہوتا ہے تو آپ کیا کریں، مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے. عرفہ میں مغرب کی نماز نہیں پڑھنا ہے. جیسے ہی مغرب کا وقت ہوتا ہے عرفہ سے نکل جائیں گے. ہاں اگر ٹور والے ہیں تو کیا ہے، ان کو بسس میں جیسے ہی عصر کا وقت ہوتا ہے 4-5 بجے بٹھا دیا جاتا ہے. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ایسا انتظام آپ کو ہے کہ آپ کو عرفہ سے باہر نکالیں گے نہیں، وہ بٹھا دیں گے. اور جو ہے ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر عرفہ کا بارڈر ہے یہاں تک لے جا کر کھڑائیں گے. جیسے ہی مغرب کا وقت ہوگا بعد میں بسس کو چھوڑیں گے. آپ جو ہے مغرب سے پہلے آپ باہر نہیں نکلیں گے، بسس میں بیٹھ جائیں گے. پھر بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، میرا عرفہ ختم ہو جائے گا، میرا حج نہیں ہوگا. ڈرنے کی ضرورت نہیں. جو ٹورس میں جا رہے ہیں آپ جو ہے بس میں بیٹھ جائیے یا کچھ کیجئے. لہٰذا مغرب تک آپ جو ہے دعائیں کرتے رہیے. عرفہ میں انشاءاللہ آپ کا عرفہ مکمل ہوا. اس کے بعد 9ویں تاریخ کو آپ مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے، فوراً جو ہے وہاں سے مزدلفہ کو جائیں. مزدلفہ کو جانے کے بعد دونوں نمازیں آپ پڑھیں گے، مغرب اور عشاء. مغرب آپ 3 رکعت پڑھیں گے اور عشاء 2 رکعت پڑھیں گے اور ملائیں گے نماز کو. آپ کا وقت 9 بجے بھی ہوگا، 10 بجے بھی ہوگا. بعض لوگ تو 12-1 بجے پہنچیں گے.
تو ایسی حالت میں دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے نماز کے بعد وطر کا بھی اہتمام کیا حج میں. اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ وطر بھی پڑھ لیا کرو عشاء کے بعد. اور مزدلفہ میں آپ نمازوں کو پڑھنے کے بعد کوئی عبادت نہیں کرو، کوئی سی بھی عبادت نہ کرو، آرام سے سو جاؤ مزدلفہ میں. بعض لوگ جو ہے عبادت کے چکر میں پوری رات جاگنے کی کوشش کرتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو حکم دے دیے کہ آپ سب سو جاؤ مزدلفہ میں. آپ سب انڈیا والوں کو دیکھیں گے وہاں بھی عبادت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں، پہلے ہی جو ہے عرفہ کا دن جو ہے بہت ہیٹرک ہوتا ہے، دھوپ کا دن ہے. اور آپ کا جو 10ویں تاریخ ہے اس میں بھی بڑے کام ہیں آپ کے لیے. اس لیے 9 کی رات کو آپ کیا کرو، اچھے طریقے سے سو جاؤ. پھر جو ہے وہاں آپ فجر پڑھو، فجر تک سو جاؤ. اگر آپ کو ٹورسٹ ہیں تو آپ کو جو ہے 2-3 بجے سے وہاں سے نکال دیتے ہیں آپ کو. اگر آپ ٹورسٹ نہیں ہیں، حج کمیٹی والے ہیں، تو آپ فجر پڑھو. فجر کے بعد کیا کرو، وہاں سے جو ہے نکلو اور مینا کی جانب آؤ. اب جب 10 تاریخ ہے یوم النحر، ہمارے لیے عید کا دن ہے. حاجیوں کے لیے بہت ہیٹرک کام ہے، 4 کام ہے وہاں. پہلا کام کیا ہے حاجیوں کے لیے؟ عقبہ کو کنکرے مارنا ہے. دوسرا نحر کرنا ہے. تیسرا افادہ. تیسرا حلق کرنا. یہ 4 کام ہیں ہمارے لیے. 10 تاریخ کو جیسے ہی آپ فجر پڑھ کر نکلیں گے، اس کے بعد پہلا کام جو عقبہ ہے اسے کنکریاں مارنا. کنکریاں مارنے کے تعلق سے بہت غلط جو ہے ہمارے اندر غلط باتیں پھیلی ہیں. کنکریاں جو ہے مزدلفہ میں ہی اٹھانا ہے یا مینا میں ہی اٹھانا، جہاں آپ کو سہولت ہے پہلے سے بیگ میں اٹھا کر رکھ لیں. اور اسی طرح بعض لوگ جو ہے غلط یہ کرتے ہیں کہ کنکریوں کو دھونا جو ہے یہ سنت میں، کنکریوں کو دھونا کسی سنت میں ثابت نہیں ہے. جس طرح آپ کو کنکریاں ملیں گے اسی طرح اٹھا کر رکھ لو. اچھا، کنکریوں کا سائز کیا ہوگا؟ آپ جو ہے بڑے چنے دیکھے ہوں گے، کابلی چنے، اس سائز میں اگر کنکریاں ہیں تو انشاءاللہ کافی ہیں. آپ کنکریاں اٹھا لیجئے، جتنے چاہیں اٹھا لیں. تو 7 کنکریاں جو ہے یہاں عقبہ کو مارنا ہے. یہاں مارتے ہوئے آپ جو ہے بسم اللہ پہلے پڑھیں گے، بعد میں اللہ اکبر. ہر کنکری پر کیا پڑھیں گے؟ اللہ اکبر کر کر 7 کنکریاں ماریں گے. اگر آپ کے ساتھ کوئی بزرگ ہیں جن کو کھڑے ہو کر مارنے نہیں ہوتا، اگر ویل چیئر پر آ رہے ہیں تو ان کی کنکریاں لے کر آپ بھی مار سکتے ہیں. ضروری نہیں جو ساتھ میں آیا ہے وہی ماریں گے. اگر ان کو اٹھنے نہیں ہو رہا ہے تو آپ لے کر ماریں. ہاں، سنت میں صرف کنکریوں کا ذکر ہے. لوگ جو ہے چپل پھینک کر مارتے ہیں، گندگی پھینک کر مارتے ہیں، یا کوئی کپڑا پھینک کر مارتے ہیں، یہ کوئی جائز نہیں ہے. صرف کنکریاں لے کر آپ جو ہے 7 کنکریاں ماریں گے. ہو گیا. اس کے بعد نحر ہے. نحر جو ہے آج جو ہے گورنمنٹ والے لے چکے ہیں پہلے ہی سے ہی. جو حج کمیٹی والے ہیں وہ قربانی کا پہلے سے لے چکے ہیں، ان کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں. تو آپ کیا کریں گے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نحر یہ کریں گے، حلق کریں گے. اگر حلق بھی نہیں ہو رہا ہے، قربانی نہیں ہو رہی، آگے پیچھے ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حلق ہونا ضروری نہیں، قربانی ہونا ضروری نہیں. قربانی آپ دے دیے ہیں، وہ جب آپ کا ٹوکن آئے گا وہ کر لیں گے سامنے والے. اگر آپ کو موقع ملے جا کر کرنے کے لیے، وہ بہت مشکل کا کام ہے، تکلیف کا کام ہے. اسی لیے کیا کرو، کئی ویب سائٹس ہیں، باقاعدہ گورنمنٹ کے ویب سائٹس ہیں. اگر کوئی پرائیویٹ سے جا رہا ہے تو گورنمنٹ ویب سائٹس میں جو ہے آپ جو ہے 700-800 ریال لیں گے، وہاں جو ہے رجسٹر کرا دو. ورنہ اگر آپ جا کر دیتے ہیں تو بہت پریشانی ہوگی. اسی لیے اگر آگے پیچھے کر رہے ہیں حلق کرنے کے لیے یا جو ہے قربانی کرنے کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ قربانی پہلے ہو سکتی ہے یا حلق پہلے ہو سکتا ہے. یہ 3 کام ہو گئے. اس کے بعد طواف افاضہ ہو. طواف افاضہ جیسے ہی آپ جو ہے قربانی کریں گے اور اپنا جو ہے حلق کر لیں گے، اس کے بعد احرام سے آزاد ہو جائیں. احرام جو ہے نکال دیں گے، عام کپڑے پہن لیں گے. یہاں تک احرام ختم ہو گیا. اس کے بعد طواف افاضہ ہے. آپ کے لیے بہتر ہے، اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ آپ یوم النحر کے دن طواف افاضہ کریں. طواف افاضہ میں جو متمتع ہیں ان کے لیے طواف بھی کرنا ہے، صحیح بھی کرنا ہے. آپ طواف بھی کریں گے اور صحیح بھی کریں گے، دونوں چیزیں کریں گے. طواف کے ساتھ صحیح بھی کرنا ہے. اگر آپ یوم النحر کو نہیں ہو رہا ہے کرنے کے لیے،
یا جو ہے آپ 3 دن میں دوسرے 3 دن میں کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ آپ کے لیے جائز ہے. لیکن اگر آپ کو موقع مل رہا ہے اسی دن کرنے کا تو بہتر اور فضیلت ہے کہ آپ جو ہے اسی دن افاضہ کر لیں. یہ 4 چیز جو ہے ہو گئے 10 دن 10ویں تاریخ کو. ہاں اگر آپ یہ 4 چیزیں کر کے تھک گئے ہوں تو آپ جو ہے مکے میں نہیں رک سکتے، فوراً جو ہے آپ کو مینا جانا پڑے گا. کئی لوگ جو ہے تھک کر جو ہے ہوٹلوں میں جا کر ویسے ہی سو جاتے، پھر صبح کو اٹھ کر جو ہے مینا جاتے. ایسا نہیں کرنا. رات کو مینا میں آپ کو گزارنا ہے، رات 11 کی رات جو ہے آپ کو مینا میں گزارنا ہے. پھر 11ویں تاریخ کو کچھ نہیں ہے آپ کو، عام طور پر آپ نمازیں پڑھنا ہے، کوئی جمع نہیں کریں گے. یہاں ہو گیا یوم النحر کا دن. پھر 11ویں دن کوئی جو ہے قصر نہیں، کوئی نماز کو جمع نہیں کریں گے بلکہ قصر کریں گے، 2 رکعت پڑھیں گے. فجر کی 2 رکعت، ظہر 2 رکعت، عصر 2 رکعت، مغرب 3 رکعت، پھر عشاء 3 رکعت 2 رکعت. اس طرح پڑھ کر جو ہے انشاءاللہ، اور آپ کے زوال کے بعد جو ہے انشاءاللہ تینوں جگہ جو ہے کنکریاں ماریں گے. 21 کنکریاں چن لے یا 25 چن لے. اگر کوئی کنکری آپ کو شک ہوتا ہے نہیں لگی، ایسی پہلے تو مشکل ہوتا تھا، اب ایسی حالت بنائی گئی ہے کہ بڑا جو ہے ایک جو ہے ہول بنایا گیا ہے اور درمیان میں جو ہے وہاں رکھا گیا ہے. اگر آپ جو ہے اس ہول میں بھی پڑتا ہے تو وہ کنکری جا کر جو ہے اسے لگتی ہے. اگر شک ہو رہا ہے نہیں پڑی تو آپ جو ہے زیادہ کنکریاں اٹھا لیجئے، تو زیادہ اگر ایک چھوٹ بھی گئی تو جو ہے اس کے بدلے مار سکتے ہیں. یہ 11ویں تاریخ ہوئی. اس کے بعد 12 میں بھی ویسے ہی کرنا ہے، کوئی فرق نہیں ہے. 11 اور 12 میں آپ عبادت کرتے رہیں، تلبیہ پڑھتے رہیں، اپنے آپ پر نماز پڑھتے رہیں، جو بھی عبادتیں آپ کرنا چاہتے ہیں 12 میں بھی کریں. اس کے بعد 12 کے عصر تک آپ کو اجازت ہے، آپ جو ہے مینا کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں، آپ کا حج ہو جاتا ہے. لیکن جیسے ہی مغرب ہو گئی 12 کی تو آپ پر ضروری ہے کہ 13 کو بھی رکنا ضروری ہے. اگر آپ عصر تک چلے گئے، مکے کو تو ہو چلے گئے 12 ختم کر کے، نہیں مغرب پڑھ کے جاتے بولے تو نہیں ہو سکتا. مغرب اگر پڑھ لیے مینا میں تو 13 کا مکمل کر کر 13 کو بھی زوال کے بعد کنکریاں مار کر جانا پڑے گا. ہو گئے 6 دن ہو گئے الحمدللہ. یہ 6 دن جو ہے حج کے اہم ہیں. اکثر طور پر 90% جو ہے 5ویں دن کو چل جاتے، 13 کو نہیں رکتے. رکنے والے رکتے ہیں، ان کے لیے وہی مسئلہ ہے. تو یہاں تک ہو جائے. اس کے بعد جب آپ گھر کو جا رہے ہیں اس وقت کیا ہے، یا مدینے کو جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ طواف وداع کر لیں. طواف وداع میں کچھ نہیں ہے، صرف طواف کرنا ہے. آپ کب بھی کر سکتے ہیں، نکلنے سے پہلے رات میں کر لیں، اگر آپ کو نہیں ہو رہا ہے 1 دن پہلے کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ جو ہے کر سکتے ہیں. اور اسی طرح خواتین کا جو مسئلہ ہے، کئی مسائل ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ سوال جواب میں اگر کوئی پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں. یہاں تک الحمدللہ حج کا مسئلہ ہو. حج یہاں تک انشاءاللہ ختم ہوا. اس کے بعد آ کر حرم میں آپ دعا کریں گے، نمازیں پڑھیں گے. اللہ جو ہم نے حج کیا ہے ٹوٹا پھوٹا ہے حج صحیح، اللہ تو ہمارے حج کو قبول فرما. اس کے بعد مدینے کو جانے کے بعد جتنے احکام و مسائل ہیں، مدینے کی جو چیزیں ہیں، ہاں آپ مکے میں نماز پڑھیں گے حرم میں تو آپ کو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے. اگر آپ مدینے میں پڑھیں گے، یہاں کے لوگ اکثر حدیثوں میں بتاتے ہیں 50,000 کا ثواب نہیں ہے. مدینے میں پڑھے تو صرف 1,000 نمازوں کا ثواب ہے. اس حیثیت سے آپ علم رکھ کر جائیں کہ مدینے میں پڑھے تو صرف 1,000 کا ثواب ہے، مکے میں 1,00,000 کا ثواب ہے. مدینہ کو جانے کے بعد بعض چیزیں ہیں، وہاں جو ہے زیادہ سے زیادہ مسجد نبوی میں وقت گزارنے کی کوشش کریں. احد کو جائیں، قباء کو جائیں، قبلتین کو جائیں. جو اصل تاریخ ہے وہ تاریخ جو ہے دیکھنے کی کوشش کریں. اچھا ہے کہ جانے سے پہلے کچھ جو ہے علم حاصل کر کے چلے جائیں، کچھ پڑھ کر چلے جائیں وہاں کے تعلق سے. لہٰذا جو بھی غلط سلط آپ کو بتایا جاتا ہے اس کے غلط سلط واقعات کے بارے میں جو ہے آپ جو ہے یہ نہ کریں. اپنے پاس کتاب رکھیں، تاریخ آپ کے پاس ہے. آپ کو کچھ معلوم نہیں ہو رہا ہے مدینے کے تعلق سے، آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ سوالات کے ذریعے، کیسے کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کیا جانا ہے. انشاءاللہ الحمدللہ یہاں تک جو ہے ہمارا حج ختم ہوا. اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ہمارا سفر ختم ہو جائے گا. ضروری نہیں، پی سکتے. احرام کے لیے کوئی غسل ضروری نہیں اور نہ نماز ضروری ہے. غسل کر سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. غسل کرنے کے بعد طریقہ کیا ہے، جب آپ احرام پہن لیں گے، احرام پہننے کے بعد عطر لگانا، خوشبو لگانا حرام ہے.
اس سے پہلے آپ نہا رہے ہیں، نہانے کے بعد پورے جسم پر خوشبو لگا لیں، اس کے بعد احرام پہن لیں، اس کے بعد بھی اگر خوشبو آ رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں، احرام پہننے کے بعد خوشبو نہیں لگانا، احرام پہننے سے پہلے جسم پر خوشبو لگا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور کوئی سوال؟ ہاں، پہلے جو 3 چکر ہیں اس میں رمل کرنا، عمل کریں گے ساتھ ساتھ کندھا پورے 7 چکر میں، اگر بولیے حج تمتع کے لیے عام طور پر عمرے کے لیے جا رہے ہیں تب بھی ایسے ہی۔ تب بھی۔ اور دوسرا ہے اگر آپ نے اسکپ کیا، اگر خواتین کا چلیے چلو فرض کریں کہ 2 چکر کمپلیٹ کر لیے، کسی چکر میں کچھ ان کے مسائل پیش آئے تو وہ چھوڑ دیں گی، طواف چھوڑ دیں گی تو پھول چلی جائے گی، اس کے بعد میں کیا مسجد عائشہ جائیں گی کیا؟ نہیں، اگر اس کو واپس آنا ہے تو طائف جائیں گے، مدینے کو جائیں گے، نہیں تو کوسا ہے اور ایک جعرانہ۔ اوکے، مسجد عائشہ اچھا عورتوں کا بات ہے تو مسجد عائشہ جا سکتے، لیکن بہتر ہے وہاں جائیں۔ فیکٹری جمع کرنے کا نیت تو ان کی ہوگی کہ نکاح سے ہی وہ احرام مان لیتے ہیں، لیکن بیچ میں ٹوٹ گیا تو پھر ان کو نکاح پورا دے دیں گے۔ ہاں، اور ایک چیز ہے، حج میں اگر ہو گیا، حج کے سفر سے پہلے ہو گیا ان کو، تو جس طرح